تو آپ سوچیں کہ جس طرح یہ ہمارے ملک میں سیلاب آ رہے ہیں، جس طرح یعنی 2 4 5 سالوں میں جس طرح یہ کلائمیٹ چینج دنیا میں آ رہا ہے، اس کے لیے آپ ہی لوگ ہیں، ان یونیورسٹیوں نے آپ کو بنایا، قوم کے رہبر و رہنما آپ ہیں۔ اسی طرح ہمیں کہا گیا تھا ایک وقت، میں 4تھی 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، آپ تو ماشاءاللہ قابل فخر ہے، وی آئی پی کو چیئرز پر بیٹھے ہیں، ہم ٹاٹ پہ بیٹھتے تھے۔ ٹاٹ پہ بیٹھ کر مجھے آج بھی یاد ہے کہ 5ویں کلاس کا طالب علم تھا، چیف منسٹر آیا تھا اور اس نے کہا کہ آپ میں سے ملک کے حکمران بنیں گے۔ تو میں نے دوستوں کہا یہ ہمیں کہتے ہیں، ہمیں دیکھو ہم تو گلش ڈنڈا کھیلنے والے لوگ ہیں، کس طرح بنیں گے؟ وہی ہوا جو ہمارے دوست ایک کلاس فیلو ہے، مختلف سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، آپ کو بھی ہم کبھی ملیں گے، مختلف سیکٹروں میں آپ آئیں گے، تو آپ نے اس ملک کو سب سے پہلے جو آج کل کی صورتحال ہے دنیا کا، وار، ڈائریکٹ وار کا خاتمہ ہو رہا ہے، آپ بھی ایسا سوچ ابھارتے ہیں لوگ کہ وہ ریاست جو میری اور آپ کی، مثلا آپ کے گھر کے خلاف اگر کوئی سوچ ابھارے تو آپ کا فرض ہے، عوام کا فرض ہے کہ ریاست کے خلاف کوئی بات نہ سنی جائے، بلکہ ریاست کی مضبوطی کے لیے فولاد کی طرح ہم کھڑے ہوں، تب ہم پاکستانی ہوں گے۔ یہ پاکستان ہوگا، یہ ادارے آج دیکھ لو، ہمیں اس پہ فخر ہے انشاءاللہ تعالی۔ وی سی صاحب نے کہا، منسٹر صاحب نے کہا، ماشاءاللہ وی سی صاحب بھی رہ گئے، منسٹر ہمارے میرے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے، آپ پوچھ لو میں بہت زیادہ ریسپیکٹ اور عزت کرتا ہوں، کیونکہ وی سی بھی رہ چکا ہے۔ میں پرائمری کا اپنے استاذ کے بھی عزت کرتا ہوں، اور جب کبھی کبھی گاڑی میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ سڑک پہ، یقین کرو گاڑی روک کر اتر کر اس سے ہاتھ ملاتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ تو جب میں پرائمری استاذ کا اتنا قدر کروں گا تو وی سی اور ہمارے لیکچرار اور یہ پروفیسر، یہ ہمارے لیے والدین سے افضل ہے۔ کیوں کہ انہوں نے ہمیں اس جگہ پہنچایا، اور والدین کی اس کاوشوں کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے کہ انہوں نے ہر قسم مقابلہ کر کے آپ کو اس ڈگری سے نوازا جو ان کی خواہش تھی، اور اب آپ کا فرض ہے۔ آج تک گھر سے نکل کر والدین سے کچھ مانگ لیتے تھے، اب آپ میں سے قابل فخر یہ ہوگا کہ آپ باہر جا کے کوئی 500 روپے کما کے پہلے والدین اور والدہ کو دے دو، یہ اس سے ان کے لیے بڑی خوشی نہیں ہوگی۔ اور میں ایک مثال دیتا ہوں، میں نے ایک بندے کو 86 87 میں آتا جاتا کہ مجھے سر نوکر کرو، میں نے اس کو ٹیوب ویل آپریٹر بھرتی کیا۔ تو جب بھرتی کیا مجھے کہتے ہیں کہ میں آج بھی اس کو یاد کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ یہ پہلی تنخواہ جب میں لے لوں گا نا تو ہمارے جو 10 15 دوست تھے وہ اس پر کھانا کھائیں گے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب تنخواہ لے لیے تو میرے پاس آیا، وہ سر اگر آپ ناراض نہ ہو، یہ پہلی تنخواہ میں اپنی ماں کو دے دوں گا کہ خوش ہو جائے۔ میں نے کہا بالکل دے دو۔ تو اسی طرح اب بھی یہ سوچ رکھیں کہ اب آپ کو ان کی خوشی درکار ہے، کیونکہ آپ ان کے آنکھوں کے ٹھنڈک ہے۔
اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ میں منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، جو انہوں نے مجھے کہا وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اکثر وی سی صاحبان کو تو یہ کہتا ہوں کہ یونیورسٹی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو، لیکن تعلیم اور ہیلتھ یہ منافع کا کاروبار نہیں۔ آئین پاکستان نے یہ ضمانت دی ہے کہ ہر شخص کو علاج اور تعلیم مفت مہیا کرو گے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو فیسوں کو کم کرتے جائیں اور اتنی آپ کی مدد کر سکے کہ آپ کا والدین بوجھ آپ ان پہ نہ بنے، بلکہ میری یہ خواہش ہے، اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، دن رات لڑتا ہوں کہ ہم معاشرے سے تضاد ختم کریں کہ غریب بھی اوپر آئے، ان کے بچے بھی افسر بنے، ڈاکٹر بنے، فیسوں کی وجہ سے وہ رہ نہ جائے۔ تو میری یہ کوشش ہے، اور آپ دیکھ لیں میں پریکٹیکل بندہ ہوں، یہ تھیوری پہ یقین نہیں رکھتا۔ آپ دیکھ لیں مثلا جب میں گورنر بنا تو وی سی صاحبان کو تو پتہ ہے، ان کے ساتھ کافی میٹنگیں کی بہتری کے لیے، شکر ہے کچھ اچھائیاں آئی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اپنے منسٹر صاحب کے نوٹس میں بھی لانا چاہتا ہوں کہ 2011 سے بعض اور یہاں پہ تقریباً 9 سال سے کوئی گورنر نہیں آیا۔ گورنر کا کام کیا ہے؟ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے 2011 سے لے کر 2023 تک تمام یونیورسٹیوں کے قرض اتار دیے اور ڈگریاں ان کو دے دی، اور اس لیے آپ نے بھی تاریخ بنانا ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کافی محنت کرتے ہو، میں نے کہا دیکھو تاریخ بناؤ گے، موت برحق ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن اگر کوئی دیکھے گا کہ بھائی اگر ایک گورنر نے 11 مہینوں میں 10,000 بچوں سے زیادہ کو ڈگریاں دی ہے اور گزشتہ 20 سالوں میں 2,000 نہیں ہے، تو قوم فیصلہ کرے گی۔ میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کو ان کا مشکلات ختم کروں۔ میرا کام یہ ہے کہ آپ کو جتنے سہولتیں دے سکوں دے دوں۔ حکومت کا کام یہ ہے، کیوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مستقبل کے معمار آپ ہیں، تو پھر ہم حکومت، فیکلٹی ممبران، وائس چانسلر صاحبان مل کر آپ کی خدمت کریں گے، اور میں تو ایز اے خادم بن کے آپ کی خدمت کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جن بچوں نے ڈگری لی ہیں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ان سے توقع بھی رکھتا ہوں، امید بھی رکھتا ہوں۔ اور اگر اس سلسلے میں آپ کو کسی ایک کو کسی بھی سبجیکٹ میں کسی بھی جگہ مشکلات ہو، تو میں بحیثیت آپ کا بھائی، آپ کا خادم، یہ نہیں کہ میں گورنر رہوں گا، نہ بھی ہوں تو میرا اس سے زیادہ چلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور جب ہوں تو پھر تو ہوں۔ اس لیے آپ کو خالی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا مصمم ارادہ ہو کہ ہم نے اپنا ہدف حاصل کرنا ہے، تو یاد رکھو کونسلرشپ سے لے کر شاید پاکستان میں
کوئی ایک شخص ایسا ہو، ایک شخص جتنے عہدوں پہ میں رہ چکا ہوں کونسلر سے، نہ کوئی فیملی میں میرا سیاستدان تھا، صرف ادب تھا اور عام لوگ، یعنی میں کونسلر رہ گیا، پھر کونسلر رہ گیا، پشاور کا میئر رہ گیا، سینیٹر رہ گیا، پاکستان فیڈریشن کا صدر رہ گیا، 57 ملکوں کا سینئر نائب صدر رہ گیا، سار کا سینئر نائب صدر رہ گیا جو 8 ملک ہے، اور آج آپ کے سامنے گورنر کھڑا ہوں۔ یہ ادب اصل کرو گے اور مقابلہ کرو گے اور شائستگی، اقدار، روایات، اخلاقیات، اس کو مد نظر رکھو گے۔ اگر ہم اقدار، روایات، اخلاقیات اس کا خاتمہ کریں اور اس پر لگے، جب آج کل میں کبھی یہ فیس بک دیکھتا ہوں، واٹس ایپ دیکھتا ہوں، تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ تعلیم یافتہ بچہ گالی سے شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ یہ شاید ہمارے فیکلٹی کی قصور ہے کہ ان کی کردار سازی نہیں کی ہے۔ اس لیے آپ ہمارے مستقبل کے روشنی پھیلانے والے لوگ ہیں، ہم اس طرف جائیں گے، شائستگی، اقدار اور اسلامی روایات، یہ مد نظر رکھ کر آپ ترقی کے راہ پہ گامزن ہو سکیں گے۔ میں ایک بار پھر تمام والدین کو، آپ تمام کامیاب طلبہ و طلبات کو، وائس چانسلر صاحبان جو ہیں ہمارے اپنے، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارا ہر وقت جو خدمت و حاضر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب اور کامران کرے اور پاکستان کو مزید ترقی دے۔ پاکستان زندہ باد اور والدین زندہ باد۔